الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جادو جنات کے علاج کے سلسلہ میں قبرستانوں میں یا ویرانوں میں گوشت پھینکنا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اکثر معالجین مریضوں سے گوشت منگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، بڑا سخت جادو ہے، تو آپ یہ گوشت کسی ویرانے میں پھینک دیں اور واپسی پر آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اور اسی طرح بعض معالجین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ گوشت قبرستان میں پھینک کر کے آئیں اور اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ شعبدہ باز ہوتے ہیں جو ویسے لوگوں کو اپنا دکھانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے معالج ہیں، شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اور بعض معالجین تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گوشت لیں، وہاں پر پھینک کے آئیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ مریض وہاں سے واپس آتا ہے اور پھر اس کے جو اپنے بندے تیار کرتے ہیں وہ وہاں سے گوشت اٹھاتے ہیں اور واپس لے آتے ہیں۔ تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، اکثر معالجین ایسے بھی کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آپ نے مرغی لے کر کے آنی ہے، مرغی کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے صرف تکبیر پھیرنی ہے اور اس کے بعد اس مرغی کو آپ پھینک کر کے آئیں۔ وہ پھینک کے آتا ہے اور ادھر سے اس کے بندے جاتے ہیں، وہ گوشت لے کر کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح شعبدہ باز بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اکثر جادوگر جو جنات سے، موکلوں سے، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ موکلوں سے وہ کام لیتے ہیں، تو جنات کو خوش کرنے کے لیے وہ ویرانوں میں گوشت پھینکتے ہیں تاکہ جنات کو خوش کریں، اور اس کے بعد جنات ان کے کچھ کام کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب ذبح کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر اللہ کے نام پہ، یعنی کہ جنوں کے نام پر یہ ذبح کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک میں آتا ہے۔ حرمت علیکم، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ مردار اور وہ گوشت، وہ جانور، وہ ذبیحہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہ تو حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جنات کو خوش کرنے کے لیے یہ گوشت باہر پھینکتے ہیں، کیونکہ جنات اکثر قبرستانوں میں رہتے ہیں اور سنسان علاقوں میں، سنسان جگہوں میں رہتے ہیں، اور وہاں پر یہ گوشت پھینکتے ہیں، پھر جنات ان کے کچھ کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض معالجین بکرے کی یا کسی جانور کی سیدھی کھوپڑی منگواتے ہیں اور وہ اس کے سر سے گھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو جادو ہے وہ اتر گیا ہے، اب یہ سیدھی یہ کھوپڑی آپ کسی سڑک پر، کسی روڈ میں، کسی راستے میں پھینک دیں، اور جو شخص اس کے اوپر سے گزرے گا یہ جادو اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی حقیقت نہیں، تقریباً 100 میں سے 80% یہ صرف جھوٹ اور ڈرامے بازی ہوتی ہے کہ کسی کا جادو ہے اور کسی کے اوپر ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے نے اذکار کیے ہوں، اگر وہ جادو زدہ اشیاء کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر جادو والی چیز کسی راستے میں پڑی ہو، آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، وہ کھوپڑی ہے، وہ کوئی جانور ہے، وہ دالیں ہیں، وہ آنڈے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جادو زدہ، آپ یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر سے بھی گزر جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے اوپر اس جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات اس طرح کھوپڑی جب پھینکی جاتی ہے راستے میں یا جادو زدہ کوئی بھی چیز، تو اس کے اثرات اس بندے کے اوپر ہو جاتے ہیں جو وہاں سے گزرتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہر طرح اس طرح نہیں ہوتا، ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کم جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بھی شرعاً درست نہیں ہے کہ بیماری کسی کی ہے اور آپ کسی کے اوپر ڈال رہے ہیں، پریشان کوئی ہے اس کی پریشانی آپ کسی کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایک بندے کو ٹھیک کر کے دوسرے کو آپ بیمار کر رہے ہیں۔ تو آپ اس جادو کا علاج صرف اور صرف قرآن و سنت سے کریں، قرآن سے جادو کا علاج کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی بیماری کسی کے اوپر ڈال دیں، اس لیے آپ نے اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے اور دوسروں کی بھی سیفٹی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ یہ ویرانوں میں جنات کو خوش کرنے کے لیے جو گوشت پھینکے جاتا ہے اس میں شفا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے اور جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔